رہی ہے. آج خونی رشتوں کی محبت کم ہو رہی ہے اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے رشتوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. دیکھیے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر جن کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کو روز روز سلام کرتے ہیں، ہاں خیر خیریت پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور یہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک کے رشتوں کے ساتھ اتنا زیادہ محبت ہو گئی کہ بار بار اپنے غلطیوں پر ان سے معافی مانگتے ہیں. الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق. دیکھیے ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو صرف اللہ کے حقوق ہی نہیں بتلاتا بلکہ بندوں کے حقوق بھی بتلاتا ہے. ہمارے اسلام میں صرف یہی حکم نہیں ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، یہی کام کرتے رہا کرو. یہی حکم نہیں دیا گیا. جہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم دیا گیا، پھر دوسری طرف بندوں کے حقوق بیان کیا گیا. یعنی شوہر بیوی ہے تو شوہر بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک مسلمان غیروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک مسلمان جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. بلکہ ہر چیز الحمدللہ ہر چیز ہمارے اسلام میں بتلا دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کھول کھول کر بتایا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو چلیں، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو سلام کرنا، نرم بات کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خاطرداری کرنا. تو یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہے. اور صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی بد سلوکی کو درگزر کرنا. تو یہ ہے صلہ رحمی. دیکھیے کچھ سال پہلے جب یہ موبائل نہیں آیا تھا تو اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ ہر 2-3 مہینے میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے، رہتے تھے. کبھی دادی کے گھر، کبھی نانی کے گھر، کبھی آنٹی کے گھر، کبھی پھپھو کے گھر کو جاتے تھے، رہتے تھے. لیکن آج جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، یہ رشتہ داروں کا آنا جانا، ملنا، یہ محبتیں جب جیسی تھی آج ویسی نظر نہیں آ رہی. نہ بچوں میں نظر آ رہی ہے اور نہ بڑوں میں نظر آ رہی ہے. اور آج ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میں بزی ہوں، میں بزی ہوں، میں بزی ہوں. اور اگر آج رشتہ داروں کی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو وہ 2 جگہوں پر، کوئی مر گئے تو ملاقات ہوتی ہے یا پھر کسی کی شادی میں ہی ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ملنا، یہ ملاقاتیں بند ہو گئی ہے. دیکھیے آج ایسا ہو رہا ہے کہ خونی رشتوں کی محبت کم ہو رہی ہے. آج خونی رشتوں کی محبت کم ہو رہی ہے اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے رشتوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. دیکھیے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر جن کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کو روز روز سلام کرتے ہیں، ہاں خیر خیریت پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور یہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک کے رشتوں کے ساتھ اتنا زیادہ محبت ہو گئی کہ بار بار اپنے غلطیوں پر ان سے معافی مانگتے ہیں، ہاں سوری کہتے ہیں. ان کی تکلیفوں میں ہم بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہاں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی ہر چیز جانتے ہیں اور اپنی ہر چیز بتاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک کے رشتوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. لیکن گھر کے بازو میں سگے آنٹی ہیں، ان کو کبھی سلام نہیں کرے. ہاں گھر میں سگی بہن ہے، ان سے کبھی خوشی سے بات نہیں کرے. گھر میں سب لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ کبھی محبت سے بات کرنے والے نہیں ہیں، خیر خیریت پوچھنے والے نہیں ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں آج. تو چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب رشتوں کو جوڑنے کی فضیلت دیکھیں گے. دیکھیے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے. کیسے؟ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر کو بڑھا دے تو اس سے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھا کرے. اب دوسری فضیلت، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑ کر رکھا کرو کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے. دیکھیے رحم جو ہے، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا
اللہ بھی اسے ملائے گا اپنی رحمت سے، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹے گا اپنی رحمت سے۔ آج دیکھا جائے تو آج غریبی کی وجہ سے جن کو ہم پسند نہیں کرتے تو ان کے ساتھ دور رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہے، جنازوں میں ہی ملاقات کرتے ہیں، اور وہ جنازوں میں جانے والے بھی بہت کم لوگ ہیں۔ دیکھیے کسی سے اگر لڑائی ہو گئی ہو، اب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، سگے بھائی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہو، سگی بہن کے لڑکی کا انتقال ہو گیا ہو، سگے بھائی سگے بہن کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ ایک دوسرے کے گھر جنازوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ حالات چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے۔ پھر اسی طرح آج رنگ کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے، ہاں پیسوں کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے۔ کہیں لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں کالے یا پھر غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی فنکشن میں یا پھر گھر پر بلانا بھی پڑے اور وہ آ بھی گئے تو ان کو اپنے ایکول کے اپنے معیار کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے انہیں شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا رنگ تھوڑا کالا ہے، یہ غریب ہے، اگر انہوں ہمارے دوستوں میں آ گئے تو ہماری عزت نہیں رہتی۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ خطا رحمی کرتے ہیں، یعنی میں ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ جاہلوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری باتوں میں سچے ہیں تو تم ان کے منہ میں راغ بھر رہے ہو، یعنی جہنم کی انگار بھر رہے ہو، یعنی وہ رشتہ توڑ رہے ہیں نا، اس کا مطلب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر تم ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دے گا تمہاری مدد کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو پھیلا دیا، پھر اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ تو میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آج کیا حالات ہیں ہمارے، ہم سب جانتے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر رشتے توڑ رہے ہیں، نہ چھوٹوں کا خیال نہ بڑوں کا خیال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مساکین یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ راستے میں مل کے چلنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب رشتوں کو توڑنے کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے، رشتوں کو توڑنے سے جو شخص بھی رشتوں کو توڑتا ہے نا، وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو شخص خطا رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر خطا رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بغاوت اور خطا رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ پھر خطا رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ خطا رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بھائی نے تین بہنوں کی ذمہ داری لی، انہیں اچھا پڑھایا، اچھی پرورش کی، پھر عزت کے ساتھ ان کی رخصتی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ دو انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہے نا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے حقوق دیو، حق دیو ان کا۔ حقوق یعنی یہ نہیں جو جہیز میں دیا جاتا ہے، جہیز دے دیے سو یہ حقوق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی باپ کی وراثت میں سے ان کا حق دیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو حصے مرد کے اور ایک حصہ عورت کا ہوتا ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جہیز دے دیا سو بات ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد ایک حصہ عورت کو ملنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ انہیں جھڑکیاں دے رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھنے سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، غور کرنا، ایک ماں 10 بچوں کو پالتی ہے، لیکن آج وہی 10 بچے ایک ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غور کرنا، یہ محبت میں، وہ محبت میں اور یہ محبت میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ بتاؤں میں؟ سنو، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ کر رکھا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے گا اور عمر میں بھی برکت دے گا۔ اور آج ہم بہت عجیب لوگ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، خبروں پر بھی جا کر رو لیتے ہیں، لیکن زندہ لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، زندہ لوگوں کی عزت کرو۔ اگر کچھ غلطی ہوئی تو جا کر معافی مانگو۔ دیکھیے، معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ماں باپ ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھائی بہن ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتوں کو جوڑ کر رکھا کرو۔ مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔